حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پارٹ 4 سورۃ اعراف آیت 142 میں ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر راتیں 40 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام رخصت ہوتے وقت قوم کے پاس اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا گئے تھے۔ سورۃ اعراف 142 میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ ان 40 راتوں میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے رہے، اس وجہ سے ان کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو دیکھوں۔ سورۃ انعام آیت 103 میں ارشاد ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ سورۃ اعراف 143 آیت میں ارشاد ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے مگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ جب پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ پہاڑ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی پہاڑ تھا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے پیغمبری اور ہم کلامی میں تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے اور تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی۔ سورۃ اعراف 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی، اور ان کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ عنقریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کا انتظار کر رہی تھی، اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 85 میں ہے کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص آپ کی پیروی کرنے لگے، آپ کی قوم جو تھی وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئی اور وہ شخص سامری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھا کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ آئے، انہی تختیوں کو تورات کہتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 86 میں ہے، پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم جو تھی وہ بعض پر ادھار تھی، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو واپس نہیں کر سکتے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے پاس رہیں، اس لیے ایک گڑھا کھودو اور وہ مال اور اسباب جو ساتھ ہے تمہارے پاس سونا چاندی اس میں ڈالو اور اس کو آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ ایک سامری نامی شخص تھا، یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اس شرط پر اسے ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اس سے وہ چیز بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گھڑے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس میں پیچھے سے داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ کہ تم پر تمہارا پروردگار غضبناک ہو، کیونکہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن طاہر سے پہنچے، ان دنوں میں ہی انہوں نے بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول کر چلے گئے، بلکہ ان کا معبود بھی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ بھی اس کی عبادت کریں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور بعض اس سے باز بھی رہے۔
انہوں نے سوچا کہ انتظار کر لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور پھر ان پر سخت ناراض ہوئے تو قوم نے ان سے جواب دیا۔ وہ سورۃ طٰہٰ آیت 87 اور 88 میں ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر جو قوم کے زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ڈال دیا، اور سامری نے بھی ڈال دیے، اور پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا لا کھڑا کر دیا، یعنی بت بنا ڈالا، اور کہنے لگا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرماتے ہیں کہ کیا یہ گمراہ لوگ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی کوئی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ یعنی انہوں نے اتنی بیوقوفی کی کہ صرف آواز سن کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آئے۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا رب اللہ رحمان ہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ہم اس ہی کے مجاور بنے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر بھی غصہ کیا، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ان کی طبیعت میں سختی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام بڑے نرم مزاج تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے میرے ساتھ کیے وعدے کو کیوں نہ نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ انہیں گمراہ ہوتے ہوئے روکا کیوں نہ؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، میں ڈر گیا تھا اور میں ان میں ٹھہرا رہا اور آپ کے پاس اس لیے نہ آیا کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو میں بنی اسرائیل کو 2 فرقوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک جو تھا وہ بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا جو تھا وہ میرے ساتھ آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا، تو مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کر اور انہیں مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچڑے سے آواز نکالی؟ سورۃ طٰہٰ 96 میں ہے۔ اس کا جواب یوں کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہ دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے گھوڑے کے قدموں سے ایک مٹھی بھر لی اور پھر اسے اس میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے میرے لیے یہ بات بنا دی تھی۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے گھوڑے کے جہاں قدم تھے وہاں سے مٹی بھر لی تھی، اور جب بچڑے پر اسے پھینکا تو اس میں سے آواز پیدا ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ ان لوگوں نے اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود پھر غلطی پر یقین کر لیا اور شرک میں مبتلا ہو کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ سورۃ بقرہ 936 آیت میں فرماتے ہیں، اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی، اور بوجہ اس کے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر تھا، منہ سے ایمان کا اظہار کرتے۔ آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 97 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ پر سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اس کو جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سامری کو ایک مہلک بیماری نے آ گھیرا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے تھے، اس کو ہاتھ نہ لگاتے تھے، اس کے کوئی قریب نہ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ قیامت تک اس کی پوجا کا خیال کسی کے دل میں نہ آئے اور سب کو عبرت ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کو بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ سورۃ اعراف 152 آیت میں ہے، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پر غضب نازل ہوا اور انہیں ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کو جلا کر بہا دیا گیا تو وہ جان گئے کہ وہ غلطی پر تھے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب توبہ کا عجیب معاملہ پیش آیا۔ سورۃ بقرہ آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے، یعنی اگر قیامت کے دن اس گناہ کی معافی چاہتے ہو تو خود کو قتل کرو۔ اس سے مراد خودکشی نہیں بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ انہوں نے گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد
60 یا 70 ہزار کے قریب تھی۔ جب اتنے آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے بخشش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما کر مقتولین اور باقی لوگوں میں کو بھی بخشش سے نوازا۔ سورت قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں سے نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب ان کی توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائی اور باقی اسرائیل کو دکھائی اور فرمایا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے، لہٰذا سنو اور اطاعت کرو۔ لیکن انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاکید کی کہ انہیں مضبوطی سے تھام لو، بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کی معرفت اور پہچان تو کریں گے مگر عمل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ سورۃ بقرہ آیت 92 اور 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا، اس موقع پر اللہ نے ایک اور معجزہ دکھایا کہ دیکھتے دیکھتے طور پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگا، پھر اڑ کر ان کے سروں پر آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو۔ یہ سن کر سب سجدے میں گر گئے اور سر اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ سورۃ بقرہ آیت 93 میں آتا ہے کہ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دل میں گویا بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ سورۃ اعراف میں جب بھی اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ لوگ منتخب کیے اور بچڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں۔ سورۃ اعراف 155 اور 156 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے، تو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ تیری طرف سے امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جن 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے وہ اللہ کے ساتھ آپ کی گفتگو کو بھی سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اب ہم اسے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ سورۃ بقرہ آیت 55 میں ہے، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر بجلی گر پڑی، یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی نہ مانے جس پر بجلی گرا کر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اگر میں اکیلا واپس گیا تو لوگ مجھ سے ان 70 لوگوں کا پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں زندہ کر دے اور مجھے اکیلا واپس نہ لوٹا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 56 میں ہے، اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر واپس گئے۔ پھر وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے۔ آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا دارالحکومت تھا۔ یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، آبادی بہت زیادہ تھی۔ عام علاقوں کی سرداری، تمام جو دوسرے علاقے تھے ان کی سرداری بھی انہی لوگوں کے پاس تھی۔ آپ نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ اس شہر کو فتح کر سکیں۔ وہ لوگ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی دفعہ حلہ بول دو، انہیں تہ تیغ کر دو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے بنانے لگے کہ ہماری تیاری نہیں اور ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا، ہم نے اتنا عرصہ غلامی میں گزارا، ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم نے میری تصدیق کی
تو بہت جلد فتح پالوگے۔ اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، آیت 22 میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم باہوشی وہاں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ بول اٹھے، یہ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا تھے۔ سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے کہ دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم نے ان کے پاس دروازے میں پہنچ تو جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی تم یقیناً غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو اور اللہ پر ہی تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، مگر بنی اسرائیل کی اتنی تعداد میں سے ایک بھی کو یہ توفیق نہ ہوئی۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز نہ جائیں گے، اور تم اور تمہارا خدا جا کر خود ہی لڑ بھیڑ لو۔ یہ بہت گستاخانہ الفاظ تھے۔ ان کے جواب پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا الہی، مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک اور سزا کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا، اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، اس لیے تو ان فاسقوں کے لیے پریشان نہ ہونا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، انہیں یہاں سے واپس لے چلو۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل پڑے ایک بستی کی جانب، مگر وہ بستی نہ آئی۔ وہ روز سفر کرتے اور پھر خود کو وہیں پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیخ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ ان کے پانی مانگنے پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر عصا مارنے کا کہا اور 12 چشمے جاری کر دیے۔ جب وہ سفر کرتے تو ان چشموں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا، اور جس جگہ پڑاؤ کرتے اس پتھر کو زمین پر رکھتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ اسی طرح اس صحرا میں چونکہ کوئی سایہ نہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ سورۃ اعراف 160 میں ہے کہ ان آسمان سے من اور سلوہ اترتا۔ سورۃ اعراف 60 میں اس کا ذکر ہے، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ اس دوران مختلف واقعات بھی ہوئے، جیسے ایک بار جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ ان کی قوم کے بڑے آدمیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا تھا، اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ وہ سب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے دعا کی۔ آیت 67 سورہ بقرہ میں ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے، آپ ہم سے مذاق کرتے ہو، یعنی مسئلہ گائے کا ہے اور مسئلہ جو ہے وہ قتل کا ہے، اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ اس پورے واقعے کی تفصیل سورہ بقرہ آیت 67 تا 73 میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ کیسے وہ بار بار سوال کرتے رہے، گائے کا رنگ بتاؤ، اس کی عمر بتاؤ، حالانکہ اللہ نے صرف ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ آخر گائے ذبح کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاؤ۔ سورہ بقرہ 72 آیت میں ہے اور 73 میں اس کا ذکر ہے۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے، اور پھر مر گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ نہ بدلے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، حالانکہ پتھروں میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اس دوران ایک واقعہ اور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطبہ دیا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسے کہاں ملوں؟ تو اللہ نے فرمایا سورۃ کہف آیت 60 میں، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں۔ ان کے شریک سفر یوشع بن نون تھے، یہ بھی پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورۃ کہف آیت 61 میں ہے، جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے ہیں تو وہاں وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔
اس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی ٹوکری میں تھی اور وہ زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع جو تھے وہ ان کو مچھلی کا سمندر میں جانا بتانا بھول گئے، اور اگلے دن وہاں سے سفر کرتے ہوئے اگلے دن جہاں وہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی اور بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے یوشع سے کہا کہ ناشتہ لاؤ۔ یہ واقعہ سورۃ کہف 62 تا 65 میں ہے۔ تو جواب میں یوشع نے کہا، جب آپ پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہیں مچھلی میں بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام تھا۔ پھر واپس اسی جگہ قدموں کے نشان دیکھتے پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بندے کو پایا جسے اللہ نے خاص رحمت اور علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ سورۃ کہف آیت 66 تا 70 میں ہے اس کی تفصیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سیکھنے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہاں سے یوشع بن نون واپس چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اس میں وہ سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا اور کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی اور بول پڑے، کہا میں اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر آگے چلے۔ سورۃ کہف آیت 71 تا 76 میں ہے کہ پھر وہ دونوں ایک جگہ پہنچے تو ایک لڑکے کو دیکھا تو جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے بدلے میں نہیں، یہ تو بڑی بے جا ناپسندیدہ حرکت کی۔ پھر وہ بولے کہ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں آپ سے اب کسی کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھ سے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ سورۃ کہف آیت 77 تا 78 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے اور ایک گاؤں میں آ کر ٹھہرے۔ وہاں رہنے والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سورۃ کہف آیت 74 میں ہے، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس کو عیبدار کر دیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، لہٰذا میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ ان سے نہ چھینے۔ اور دوسرا واقعہ سورۃ کہف 80 اور 81 میں ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ بہت ایماندار اور نیک تھے اور خوف ہوا کہ انہیں کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے عاجز اور پریشان نہ کر دیے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے انہیں نیک پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے۔ اور تیسرا سورۃ کہف آیت 82 میں ہے کہ دیوار کا قصہ یوں ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت ہے کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر تیرے رب کی مہربانی سے اس مال کو نکالے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عظیم امر بیان فرمایا۔ سورۃ کہف آیت 82 میں ہے کہ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ وحی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کو ان کاموں کے بارے میں کہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس طرح سے میدان تیخ میں 40 سال مسلسل محصور رہے اور اس دوران یہ مختلف واقعات تھے جو آپ کو بتائے گئے۔ اسی اسنا میں ہارون علیہ السلام جو تھے وہ وفات پا گئے اور انہیں اسی میدان میں دفن کیا گیا، اور ان کی وفات کے 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔
امام بخاری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہ آپ کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تمانچہ مارا۔ وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹے اور عرض کیا، باری تعالیٰ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کے پاس جا اور کہہ کہ تو ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس انہیں زندگی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر بھی مرنا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تو پھر ابھی سے ہی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر قریب کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا۔ وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کو موت کے وقت اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں مزید رہنا چاہتے تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن آخر موت ہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے، صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور ایک پتھر پھینکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا، اور اس طرح اللہ کے دو عظیم کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔